وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلِ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرور شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے طولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وصل وجہ خدا اصل نسل صفا وصل وجہ خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل محبت اہل بیت کے عنوان کے خوبصورت حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ میں آپ سب کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو ان محبتوں کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ لیکن اگر اظہار محبت میں آپ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ فرمائیں کہ ہماری بات بھی نہ مانیں تو پھر افسوس کی بات ہے۔ آپ لوگ بہت محبت کرتے ہیں، میں اس کا بے پناہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن کم از کم جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات تو مانی جاتی ہے۔ تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ میری بات سنو، اب کوئی کچھ نہ کہے، آپ لوگ بھی بیٹھیں بیٹھیں، آپ بھی بیٹھو، آپ بھی بیٹھو، بیٹھ جاؤ، سب بیٹھو۔
اب آپ بھی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جتنا ڈسپلین والا اپنا مذہب ہے اتنا کوئی مذہب نہیں, اور جتنی بے احتیاط ہماری قوم ہے اتنی کوئی قوم نہیں. دیکھیے اپنے مذہب کا ڈسپلن کتنا زبردست ہے. اگر لاکھوں کی بجائے کروڑوں کا بھی مجمع ہوا اور امام تکبیر تحریمہ کہہ دیا اللہ اکبر, تو 1 منٹ کے اندر پورا مجمع سائلنٹ ہو جاتا. ایسی ہوتا ہے. تو جو ڈسپلین ہمارا نمازوں کے اندر ہوتا ہے, اگر وہی نماز کے باہر بھی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت میں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی. بہت سکون سے آپ بیٹھ گئے, لیکن ایک بار درود شریف پڑھیں تو میں بات آگے کرتا ہوں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. یہ بھی آپ کی محبت ہے, یاد ہے اپنے آپ کو سکون ہو گئے. ماشاءاللہ میری گزارش آپ نے قبول کی. اس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے اور سیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سردی کا موسم ہے, بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میرے بعد آپ کو جلسے میں بیٹھے رہنا ہے, اور میرے بعد جو خطبہ اور شاعر حضرات تشریف لائیں آپ کو ان سے بھی سننا ہے, ان سے بھی برکتیں لینی ہے. تو میں بہت مختصر میں آج کے عنوان کے حوالے سے صرف 2 باتیں کہہ کے اپنی بات پوری کروں گا. اللہ رب العزت نے ہمیں زمین پر بھیجا, اور زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 باتوں کا حکم دیا. مقصد ایک ہے اور اس کے زینے 3 ہیں. 3 باتیں ہمیں کرنا ہے. اور مقصد کیا ہوگا ہماری زندگی کا یا دنیا میں آنے کا؟ اللہ کو پالو, اللہ کو حاصل کرو, اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرو. اللہ کو پانے کے لیے لوگ جنگلوں میں گئے, اللہ کو پانے کے لیے لوگ غاروں میں عبادت کے لیے گئے, اللہ کو پانے کے لیے اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے زندگیاں کھپا دی, مگر اللہ لوگوں کو ملا نہیں. لوگ بھول گئے, کنویں میں الٹے لٹکے, کنووں کے اندر رہے, درختوں پہ لٹکے, اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کو پانے کا صحیح طریق نہ تھا, تو وہ اللہ کو نہیں پا سکے. اور ہمارے یہاں اللہ کو پانے کا آسان طریقہ ہے, 3 کام کرو, اللہ کو پالو. اور اللہ جس کو مل جاتا ہے وہ بندہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ وہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ جس کو مل جاتا ہے وہ مٹی پکڑے تو مٹی سونا ہو جاتی ہے. اللہ جس کو مل جاتا ہے اگر وہ مردے کو ٹھوکر لگا کے کہہ دے قم باذن اللہ تو مردہ بھی اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک نے مردہ زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو اب اللہ رب العزت ملے گا کہاں؟ اللہ کو کہاں ڈھونڈیں؟ اللہ کو کہاں تلاش کریں؟ وہ اللہ پاک کی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. ذریعہ تلاش کرو, وسیلہ تلاش کرو. ایمان ہو اللہ کا ڈر ہو, ایمان ہو اللہ کا خوف ہو, ایمان ہو اللہ کی خشیت ہو. اس کا کیا مطلب؟ ایمان والو پہلے تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ گناہوں سے بچے گا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ جھوٹ سے بچے گا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ چغلی سے بچے گا. جو
وہ اللہ سے ڈرے گا، وہ ناچ گانوں سے بچے گا۔ اس کا مطلب دو چیزیں پہلے بیان کر دی گئی۔ ایمان والوں، یعنی آپ سب اور ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں، ایمان کی دولت مل گئی۔ اب دوسری منزل ہے اللہ سے ڈرو، یعنی گناہ مت کرو، لین دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، بولنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، گفتگو کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہا؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، ذریعہ تلاش کرو۔ یعنی دو زینوں پر تم نے قدم رکھ دیا، اب تیسرا زینہ ہے وسیلہ۔ تو یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ تو وسیلے کے بارے میں یہ فرمایا کہ دو چیزیں وسیلہ بن سکتی ہے۔ اگر دو چیزیں کرو گے تو اللہ کو پالو گے۔ نمبر ایک، عمل وسیلہ ہوتا ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اب عمل کیا؟ یعنی کہ نیک کام کرو، اللہ تک پہنچ جاؤ۔ رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا لو گے تو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ نمازوں کی پابندی کرو گے تو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ حلال کھاؤ گے تو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ یعنی عمل بھی وسیلہ ہے اور عمل بھی وسیلہ بنتے ہیں، اور عمل کی برکت سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو پانے کے لیے عمل بے بنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بے عمل ہو اور اللہ کو پالے، کوئی بد عمل ہو اور اللہ کو پالے۔ یاد رکھنا، آج کل لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، نماز کی کیا ضرورت؟ نماز کی ضرورت سب کو ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوگی اتنا زیادہ اس کے دل میں نماز سے محبت ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کی رضا نماز میں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، کسی عبادت کا میرے اللہ نے اتنا حکم نہیں دیا جتنا نماز کا حکم دیا۔ 700 مرتبہ کم و بیش اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے پہلا زینہ، دینداری کا سب سے پہلا زینہ، اللہ کے قرب کا سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ انسان نماز ادا کرے۔ اور نماز کی برکت کیا ہے؟ نماز پڑھو گے تو اور روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے عمر میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے گھر میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے چہرے منور ہوں گے، نماز پڑھو گے مصیبتوں سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے بلاؤں سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے نظر بد سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے سحر جادو بلا سے محفوظ رہو گے۔ اس لیے کہ حدیث پاک ہے، جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر بادشاہ کے قلعے کے اندر کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب بادشاہ کے قلعے کی مضبوطی کا یہ عالم ہے تو اللہ کے قلعے کی مضبوطی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جب وضو کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے، جب وضو کی اتنی برکتیں ہیں تو نماز کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر سوچو، جس نماز سے اللہ ملے، جس نماز سے جنت ملے، اس نماز سے دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ تو اس لیے عمل اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور عمل میں سب سے بہترین عمل افضل العبادات نماز۔ آپ ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے، گنہگار ہیں یا نیک، عام انسان ہے یا خاص، امیر ہے یا غریب، سب کے لیے اگر تم مسلمان ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے ہی تم سجدے میں چلے جاتے ہو، تم کوئی ہو، اگر تم مسلمان ہو، جیسے ہی سجدے میں جاتے ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے پردے اللہ اٹھا دیتا ہے۔ آپ غور کریں، کتنی زبردست بات ہے۔ سب کی بات پہ یقین کرتے ہو، اپنے آقا کی بات پر یقین نہیں۔ جب تم سب سجدے میں رکھتے ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے۔ یعنی ایک سجدے میں تمہیں اللہ
जाता है। जब सजदे से अल्लाह मिलता है तो कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। क्यों नहीं निकालते नमाज के लिए टाइम? एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम चाहिए, बस सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालो। बड़े बड़े अज़ाब से, बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप करके 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट चाहिए बस। और आप कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता, टाइम चाहिए भी नहीं नमाज के लिए, सिर्फ 10 मिनट। अगर आदमी पान मुंह में रखता है ना, खुद का पान, तो उसको चबाने में 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। एक टाइम पर खाना इंसान खाता है ना, तो उसके लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। अगर कोई दोस्त मिल जाए अलग सलेग में 10 मिनट से ज्यादा का टाइम चला जाता है। मेरे भाइयों बताओ, अल्लाह की इबादत सिर्फ 5 टाइम 10 मिनट निकालना है, 50 मिनट। तो होगा क्या? आपको सेहत मिलेगी, ताकत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, रूहानी एनर्जी आपको मिलेगी, रूहानी ताकत आपको मिलेगी, कुव्वत मिलेगी। आप किसी से डरोगे नहीं, आप बेखौफ हो जाओगे। आपके अंदर अल्लाह ताला कुव्वत पैदा करेगा, रूहानी ताकत पैदा करेगा, आपको सेहत अता करेगा। आपको अल्लाह जलील होने वाले बुढ़ापे से बचाएगा, अल्लाह आपको जिल्लत की मौत से बचाएगा, अल्लाह आपको रुसवाई की मौत से बचाएगा, भूख और प्यास की मौत से अल्लाह तुम्हें बचाएगा। जब मौत आएगी तो अल्लाह तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा, जब मौत आएगी तो अल्लाह तुम्हें प्यासा नहीं रहने देगा। लोग जब तुम्हें जलील करना चाहेंगे तो वो तुम्हें जलील नहीं होने देगा। अल्लाह तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत करेगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा, तुम्हारी बुरी तकदीरों को भली करेगा, तुम्हारे मसाइल को हल करेगा। मस्जिद के करीब आके देखो, सजदे में क्या मिलता है वो देखो, और याद रखना अगर नमाज नहीं पढ़ता तो जो हालात आप देखोगे, मैं अपने उन्वान मुझे याद है, और ये मेरा उन्वान ही है जिसमें मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप कहते हो मौलाना मेरी माएँ और बहनें बैठी है, हमारी बच्चियों को रिश्ता